ترین کام ہے کسی شاعر کو یہ کہنا کہ آپ شعر سنائیے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بس پہ لوگ جا رہے تھے تو کسی نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا جی میں شاعر ہوں. تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں بہہ رہا ہوں. کیونکہ اس کو پتہ تھا نا. تو لہٰذا جب آپ کی تھریش ہولڈ وہ آ جائے. اچھا میں ویسے اس طرح کا شاعر ہوں نہیں, میں عموماً نہیں زبردستی سناتا کیونکہ میں ویسے بہت بولتا رہتا ہوں. تو لیکن جہاں آپ کی تھریش ہولڈ آ جائے نا تو مجھے بتا دیجیے گا. تو جیسے وہ شبانہ باجی نے کہا ہے نا کہ جو میری وہ پرانی نظمیں ہیں نا جو میں آج کل نہیں کہتا لیکن مجھے ہے تو بہت عزیز ہوئی, ان میں سے پہلے آپ کو کچھ سناتا ہوں. وہ ایک نظم ہے. میرے دل ذرا ٹھہر جا تجھے کیسی بے کلی ہے, بھلا اس سے مل کے پہلے تیرا درد کم ہوا ہے. کبھی دید کی وہ برکھا, کبھی لطف کا وہ ساون, کبھی چاہتوں کی شبنم تیرا غم بھلا سکی ہے. جو دہک رہے ہیں شعلے کیا انہیں بجھا سکی ہے. میرے دل ذرا ٹھہر جا تجھے کیسی بے کلی ہے. تو ملا ہے جب بھی اس سے تو اداسیوں کے سائے کچھ اور بڑھ گئے ہیں. مجبوریوں کے کانٹے محرومیوں کے نشتر کچھ اور گڑ گئے ہیں. کوئی بات جب بھی کی ہے ایک انکہی کا سایہ یوں درمیاں رہا ہے. وہ مل سکا نہ تجھ کو احساس اس ضیاء کا کچھ اور بڑھ گیا ہے. سو یہ میرا مشورہ ہے مت اس سے ملنے جاؤ, وہ جو سو گئے ہیں جذبے انہیں پھر سے مت جگاؤ. پر تم کہاں کے دانا میری بات مانتے ہو, حالانکہ جانتے ہو کہ ملے ہو جب بھی اس سے دکھ اور بڑھ گئے ہیں. ایک آگ پھر لگی ہے میرے دل ذرا ٹھہر جا تجھے کیسی بے کلی ہے. تھینک یو تھینک یو. اور اسی طرح اسی زمانے کی ایک نظم ہے. چلو لیکن بہت سارے لوگوں نے ریکارڈ کر لیا. اچھا یہ ایک نظم ہے کہ صبا جو کھڑکی کو تھپ تھپائے, تمہارے دامن کو آ کے چھونے کا اذن چاہے, تو اس سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. صبا جو کھڑکی کو تھپ تھپائے, تمہارے دامن کو آ کے چھونے کا اذن چاہے, تو اس سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. یہ بات الگ ہے کہ گھر کے باہر لگا ہے پھولوں کا خوشبوؤں کا عجیب میلہ, مگر ازل کا یہ دل گرفتہ غموں کا مارا یہ من اکیلا. حبس کا عادی سا ہو گیا ہے جو اس کے اندر تھا ایک طوفاں, وہ جیسے چپ چاپ سو گیا ہے. ہوا کا جھونکا نہ جانے کیسے پرانے خوابوں کو پھر جگا دے. سمے کی مٹی میں اٹ گئے ہیں جو نقش سارے وہ پھر دکھا دے. دبی ہوئی راکھ کو اڑا دے, جگر کے شعلوں کو پھر ہوا دے. وہ سارے آنسو جو آنکھ کے پار جم گئے تھے انہیں منا کر یہ ایک طوفان پھر اٹھا دے. صبا سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. اور اسی پرانے زمانے کی نظموں میں سے ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے مڈ لائف کرائسس. پتہ نہیں آپ لوگ اپنے آپ کو مڈ لائف میں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے فورس ہی کر لیا. ہوا کا ایک جھونکا حبس کے مارے ہوئے گھر میں جو آ جائے تو خوشبو کا نگر آباد کرتا ہے, دلوں کو شاد کرتا ہے. ہوا کا ایک جھونکا حبس کے مارے ہوئے گھر میں جو آ جائے تو خوشبو کا نگر آباد کرتا ہے, دلوں کو شاد کرتا ہے. تو بالکل اس طرح سے اس عمر میں پھر دوبارہ سے کسی سے آشنا ہونا, کسی کے عشق میں ایک بار پھر سے مبتلا ہونا دلوں کو شاد کرتا ہے. نظر میں پھر محبت کا نگر آباد کرتا ہے, مگر بیٹھے بٹھائے زندگی برباد کرتا ہے. تو یہ وارننگ, آخری وارننگ. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اخیر میں یہ ہوگا. جی تو اصل میں ہے ہی اس کا اینڈ یہی نا. تو اسی جو جس نام پر وہ کتاب تھی نا, کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے, تو وہ میں ایک نظم سناتا ہوں. اچھا وہ نظم وہ حالانکہ کافی پرانی ہے لیکن وہ مجھے ہمیشہ نئی لگتی ہے. ویسے وہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے
کہ کب تلک یہ سفر ہے جاری، یہ لوگ نہ جانے کس گماں پر کہاں سے چلنا شروع ہوئے تھے، رکے گا یہ قافلہ کہاں پر، کہاں پہ ہے آرزو کی منزل کہ جس طرف کھنچ رہے ہیں سارے، سب اپنی آشاؤں کے سہارے، سمے کے صحرا میں مارے مارے بھٹک رہے ہیں یہ بے ارادہ، نہ کوئی منزل نہ کوئی جادہ، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دشت امکان کے اس طرف کو کوئی ٹھہرنے کو گھر ملے گا یا پھر سے اذن سفر ملے گا، وہ پھر کوئی ایک دشت ہوگا جہاں بھٹکنا ہے بے ارادہ، پہن کے پھر ایک نیا لبادہ، یا اس نگر میں سمے کا دھارا رکا ہوا ہے قرار میں ہے، وہیں کہیں ایک طرف کو ہٹ کر کوئی ہے جو انتظار میں ہے، خبر کسی کو ذرا نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جی جی شکریہ یہ ایک بالکل جو ہے نا سٹوری ہے پوری لائف۔ جی اچھا، یہ جو میں نے آپ کو نظم سنائی نا، اس نظم کا جو دوسرا حصہ تھا وہ بہت سالوں کے بعد ہوا کہ وہ یہاں مل جائے گی 106۔ یہ ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کو نظم سنائی ہے نا جی، آپ اس کے بہت سالوں کے بعد یہ سمجھیے کہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے منزل مقصود۔ میں بعد میں کچھ غزلیں بھی سناتا ہوں، اس کا نام ہے منزل مقصود۔ آپ اس کو پچھلی اس نظم کے ساتھ منطبق کر کے دیکھیے گا، مگر اس کے درمیان میں میری اپنی زندگی کے 20 سال ہیں جو کنکلوژن کرنے کے، کہ بہت مشکل بہت تکلیف دہ رستہ پڑا تھا، بہت مشکل بہت تکلیف دہ رستہ پڑا تھا، انا کا کوہ ہیبت ناگ بھی آگے کھڑا تھا، نہ کوئی ہم سفر میرا نہ کوئی ہم نوا تھا، میں اس انجان رستے پر اکیلا چل پڑا تھا، بہت سی الجھنیں جو راستے کی جھاڑیاں بن کر میرا دامن پکڑتی تھیں، بہت سے خوف تھے جو اژدہا بن کر میرے آگے کھڑے تھے، بہت سے آگ کے دریا، ہزاروں موت کے منظر، بہت سے وسوسوں کے دشت عبرت ناک بھی پھیلے ہوئے تھے، عقائد تھے مصائب تھے جو بچپن سے میرے ساتھی تھے، ایسے سب مسائل تھے، ہزاروں سحر تھے جو میرے ہر رستے میں حائل تھے۔ یہ آخری بند ہے، میں اپنی ذات سے پیچھا چھڑاتا، سب امکانات کے پردے اٹھاتا، جو اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو یہ دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں بس میں کھڑا تھا۔ تو میں آپ کو کچھ 2-4 غزلیں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد دل سے اس کے غم کا پتھر ہٹ جائے، اس کے غم کا پتھر ہٹ جائے، کسی طرح یہ لمبا رستہ کٹ جائے، دل سے اس کے غم کا پتھر ہٹ جائے، کسی طرح یہ لمبا رستہ کٹ جائے، جی کو دھڑکا رہتا ہے یہ گھر اپنا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے، جی کو دھڑکا رہتا ہے یہ گھر اپنا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے، اس موسم میں ایسی کوئی ہوا چلے، اس دھرتی سے دکھ کا بادل چھٹ جائے، اس دھرتی سے اس موسم میں ایسی کوئی ہوا چلے، اس دھرتی سے دکھ کا بادل چھٹ جائے، اس رستے میں راہبر ہے نہ منزل ہے، اس رستے میں راہبر ہے نہ منزل ہے، بس اتنا کہ چہرہ دھول سے اٹ جائے، اور دھیرے دھیرے یاد میں شدت آتی ہے، دھیرے دھیرے یاد میں شدت آتی ہے، دھیرے دھیرے یاد میں شدت گھٹ جائے، ہاں جی، دھیرے دھیرے یاد میں شدت آتی ہے، دھیرے دھیرے یاد کی شدت گھٹ جائے، اور سانس کا ایک موہوم سا پردہ باقی ہے، سانس کا ایک موہوم سا پردہ باقی ہے، ہو سکتا ہے یہ پردہ بھی ہٹ جائے۔ ہیں جی، اور وہ آپ نے رومانٹک کا کہا تھا نا جی، اصل میں آپ سب لوگوں کا نا جو تعلق ہے وہ ہے وہی اس ایج کا،
تو جو پرانے دوست ملتے ہیں نا تو وہ بنیادی طور پر وہی آپ 20-22 سال کی لڑکیاں لڑکے آپس میں تلاش کر رہے ہوں گے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. تو رومانٹک طرح سے میں نے کہا تھا آپ کو تو آپ فلسفہ بھی سیکھیں. تو یہ ایک ہے. تو اس میں ایک شعر ایسا ہے جو میں نے اردو شاعری میں وہ مفہوم پہلے کہیں نہیں سنا, تو وہ اس لیے مجھے بڑا عزیز ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. جب وہ آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ میرے دل کا نصاب ہے گویا. میرے دل کا نصاب, آپ سارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں نا, نصاب کیریکولم. میرے دل کا نصاب ہے گویا, اس کا چہرہ کتاب ہے گویا. میرے دل کا نصاب ہے گویا, اس کا چہرہ کتاب ہے گویا. اس کی زلفوں کی نرم چھاؤں میں زندگی محو خواب ہے گویا. اس کی زلفوں کی نرم چھاؤں میں زندگی محو خواب ہے گویا. مسکرائے تو راگ چھڑ جائیں, مسکرائے تو راگ چھڑ جائیں, وہ تبسم رباب ہے گویا. مسکرائے تو راگ چھڑ جائیں, وہ تبسم رباب ہے گویا. اور یہ وہ شعر ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ہے کیا نہیں معلوم, اس کے پیچھے ہے کیا نہیں معلوم, اس کے پیچھے ہے کیا نہیں معلوم, حسن اس کا نقاب ہے گویا. ہاں جی, اس کے پیچھے ہے کیا نہیں معلوم, حسن اس کا نقاب ہے گویا. آس ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے, آس ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے, یہ محبت سراب ہے گویا. آس ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے, یہ محبت سراب ہے گویا. اور تیری رحمت کا کچھ حساب نہیں, یعنی وہ بے حساب ہے گویا. تیری رحمت کا کچھ حساب نہیں, یعنی وہ بے حساب ہے گویا. بس کافی ہے سر. تھینک یو ویری مچ. اچانک دل کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ جیسے میرا کوئی کھو گیا ہے. اچانک کبھی ہوتا ہے نا جی ایسے دل کو, اچانک دل کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ جیسے میرا کوئی کھو گیا ہے. اور اب تو بھی یاد آتا نہیں ہے, اور اب تو بھی یاد آتا نہیں ہے, تیرا غم تجھ سے زیادہ ہو گیا ہے. اور اب تو بھی یاد آتا نہیں ہے, تیرا غم تجھ سے زیادہ ہو گیا ہے. دل اپنا میر سے کچھ کم نہیں ہے, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو ایک کچھ تھوڑی سیریس میں آپ کو, خاموشی, خاموشی نظم, خاموشی پر ایسی نہ ہو, خاموشی جو قبرستان میں ہوتی ہے. ایک وہ تھی, ایک وہ تھی لمحہ, ایک لمحہ. یہ ایک لمحہ, یہ ایک لمحہ کہ جس میں آپ اور میں سانس لیتے ہیں, یہی لمحہ مکمل زندگی ہے. جو اس لمحے سے پہلے تھا ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, جو اس لمحے سے آگے ہے وہ خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لمحے میں ہے امکان کوئی کام کرنے کا, اسی لمحے میں ہے پیغام جینے اور مرنے کا. اسی لمحے میں مل جائے گی جو اس کی جزا ہے, اسی لمحے میں مل جائے گی جو اس کی سزا ہے. بس یہ آخری میں آپ کو پھر اس سے پہلے کہ آپ باقاعدہ بور ہونے لگ جائیں. اچھا, اور پھر عمر صاحب بھی ہیں کہ زندگی مائل گفتار ہے خاموش رہو. زندگی مائل گفتار ہے خاموش رہو, کوئی آمادہ اظہار ہے خاموش رہو. زندگی مائل گفتار ہے خاموش رہو, کوئی آمادہ اظہار ہے خاموش رہو. جبر کو صبر سے سہنے کا عہد بیت گیا, اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے خاموش رہو. جبر کو صبر سے سہنے کا عہد بیت گیا, اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے خاموش رہو. مجھ کو تاریخ کے اسباق پڑھانے والو, مجھ کو تاریخ کے اسباق پڑھانے والو, میرا ہر عہد شرمسار ہے خاموش رہو. اور ان کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے, ورنہ ہر شخص گناہ گار ہے خاموش رہو. ان کو خاموشی کی چادر نے چھپا رکھا ہے,
ورنہ ہر شخص گناہ گار ہے، خاموش رہو۔ واعظو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے، واعظو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے، ہر کوئی پہلے ہی بیزار ہے، خاموش رہو۔ واعظو تم نے بہت شور مچا رکھا ہے، ہر کوئی پہلے ہی بیزار ہے، خاموش رہو۔ لوگ معصوم ہیں، سادہ ہیں، بہک جائیں گے، کیوں تمہیں ظلم پہ اصرار ہے، خاموش رہو۔ اور کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ، کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ، زندگی ریت کی دیوار ہے، خاموش۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سنا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔